شاعر کہتا ہے، پہلے الفاظ کو تولو تو بہت اچھا ہو، پھر بسنجیدگی بولو تو بہت اچھا ہو۔ اشک اوروں کے جنازوں پہ بہاتے ہو اگر، اپنے اعمال پہ رولو تو بہت اچھا ہو۔ کل کوئی عیب تمہارا بھی نکل سکتا ہے، عیب لوگوں کے نہ کھولو تو بہت اچھا ہو۔ گفتگو کا ماحصل اور گفتگو کا مقصد بہت طویل نہیں ہے۔ گفتگو کا مقصد کم لفظوں میں اگر ہم سمجھیں تو بدگمانیوں سے بچنا ہے۔ اگر ہم بدگمانیوں سے بچ گئے، نیگیٹو تھاٹس سے بچ گئے تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور اگر ہم خود کو اس لائق نہیں بنا پائے تو ہمارا حال بھی ویسے ہی ہے جیسے دوسروں کا ہے۔ جبکہ مومن کا حال یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ روزانہ اپڈیٹ ہو جائے، روزانہ اپڈیٹ ہوتا رہے۔ کل کی جو تقریر تھی، جو خطاب تھا، وہ میں نے پورا ایک طویل واقعہ بیان کیا تھا اصحاب اخدود کا، اور میں نے اس کے نتائج آپ پر چھوڑے تھے کہ اس کا ماحصل نکلا کیا۔ وہ گفتگو ایک ایسے پوائنٹ پر جا کر رک گئی تھی کہ آپ کا من یہ کر رہا تھا کہ اس کے آگے کی سٹوری کیا۔ آپ کو سننے کا یہ من کر رہا تھا کہ وہ جب وہ عورت اور وہ بچے نے کہا عورت سے کہ ماں ہم حق پر ہیں، تو پھر وہ اس نے جو ہے اپنے دین سے انکار نہیں کیا اور بادشاہ نے اسے بھی گڈھے میں ڈال دیا۔ اس کے آگے کیا، یہ ہر کسی کے ذہن میں سوال کھٹک رہا تھا، کیونکہ حدیث اتنی ہی ہے، اس سے آگے حدیث میں کوئی لفظ نہیں ہے اس گفتگو کے لیے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی بیان کیا، جتنا بیان کیا حضور نے، تو حضور افصح العرب ہیں، تو حضور کی ہر بات ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو حضور کی گفتگو کو سمجھتے ہیں، انہوں نے جو ہم تک گفتگو پہنچائی حضور کی باتیں ہم تک پہنچائی، انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے چند چیزیں بتائی ہیں کہ اس واقعے میں علامہ نووی کی یہ کتاب رکھی ہے، میں نے کل حدیث کا نمبر بھی کوٹ کیا تھا، حدیث نمبر 3005 مسلم شریف کی حدیث تھی وہ۔ امام نووی نے اس حدیث کو اس کتاب میں، اس حدیث کا نمبر حدیث نمبر 30 ہے، 30 نمبر کتاب ریاض الصالحین میں، مسلم شریف میں 3005۔ انہوں نے اسے صبر کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ اصحاب اخدود کا واقعہ، یہ بادشاہ، یہ بچہ، یہ جادوگر، یہ عابد جو زاہد بیچ میں تھا ایک، جسے راہب کے نام سے موسوم کیا گیا، ان سب کی ایک الگ الگ کہانی ہے اس حدیث میں۔ اگر ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بچے کی عقل دکھتی ہے کہ اس نے اپنے عقل سے فیصلہ لیا۔ تو ہمیں بھی اس حدیث سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے، ہر موڑ پہ۔ ہمیشہ انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک آسان راستہ جس پہ سب چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک مشکل راستہ جس پہ شاید ہی کوئی چل رہا ہوتا ہے۔ تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے ایک بار کہ ہم اگر چاہتے تو ہم یہ کر لیتے، اور کبھی کبھی وہی بات ہم الزامی طور پر دوسروں کو کہتے بھی ہیں کہ ہاں دیکھیے مسجد میں یہ کام ہو رہا ہے، یہ غلط ہے،
یہ فلاں کی ذمہ داری ہے کہ فلاں یہ کام کرے، کہتے بھی ہیں، لیکن ہم خود وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر یہ بات عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ جو مسجد کے دروازے پہ جو لوگ مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مسجد کے باہر بیٹھیں، چاہیے نا ایسے؟ عام بات ہے، اگر خدا سے مانگنا ہے تو مسجد کے اندر مانگیے، بندوں سے مانگنا ہے تو مسجد کے باہر مانگیے۔ مسجد خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر میں بھی آ کر اگر بندوں سے مانگ رہے ہیں تو پھر وہ تو بالکل آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات، ہے نا؟ تو آپ کو دکھ رہا ہے کہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہو رہی، لیکن کیا ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو ذمہ داری ہے صدر صاحب کی، یہ تو سیکریٹری صاحب جانے، یہ تو کمیٹی والے جانے۔ تو آپ بھی وہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ بھیا آپ باہر بیٹھیے، لیکن معاشرے کی اصلاح کا ذمہ ہم نہیں لیتے کہ ہم کیوں اپنا سر اوکھلی میں ڈالیں، کیوں ہم برائی لیں۔ حالانکہ ایک بات غلط ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے ہمیں، لیکن ہم کبھی آگے بڑھ کر اس کی مخالفت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جو وہاں اس معاشرے میں اس بچے نے کرنے کی کوشش کی تھی، جو کل کی گفتگو تھی۔ یہ کل کی گفتگو کا ایک درس تھا۔ وہ عابد جسے کتنا بڑا جان کا خطرہ تھا، اس کے باوجود وہ بچے کو سکھاتا رہا، حالانکہ کوئی وہاں جو ہے دین اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ عابد کر رہا تھا۔ تو باقی سب تو عیش کر رہے تھے، لیکن وہ کر رہا تھا تبلیغ۔ اسے ایک بچہ ملا، بچے پہ تبلیغ کی اس نے۔ تو اگر ایسا معاشرہ، ایسا ماحول ہمارے ارد گرد رہتا تو ہم سے نہ ہو پاتا کہ جس پیٹرن پہ لوگ چل رہے ہیں ان میں چلنے دینا چاہیے، ہمیں انگلی کرنے کی اور ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس انداز میں لوگ تقریریں سن رہے ہیں ہمیں سناتے رہنا چاہیے، ہمیں کچھ جدت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آیا ٹکا ہمارا پکا، لمبی لمبی لچھے دار تقریر کیجیے، وہ فائدہ مند ہوگی آپ کے لیے کہ لوگ زیادہ کان لگا کر سنیں گے، زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوگا، ہے نا؟ تو معاشرے کے خلاف، بھیڑ کے خلاف ہم نہیں چل سکتے، ہمیں بھی بھیڑ چال ہی چلنی ہے، ہم چرواہا نہیں بن سکتے۔ یہ کتنی بڑی کمی ہے ہمارے اندر۔ پھر وہ بادشاہ کا مصاحب جسے جو نابینا تھا پھر بینا ہو گیا، کل کی گفتگو میں نے بتایا تھا، جو لوگ تھے انہیں پتا ہوگا۔ اس کے سامنے کتنا بڑا چیلنج تھا، ایک طرف منصب، گدی، دوسری طرف کیا تھا، اسلام پہ کھڑے رہنا۔ تو عام انسان ہوتا، 2 دن پہلے اس نے ایک ذہن بنایا تھا کہ ہاں مجھے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، بادشاہ کی خدائی کا انکار کرنا ہے، 2 دن پہلے بنایا تھا۔ لیکن بادشاہ کے بغل کی گدی، یہاں جن کو گدی نہیں مل رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی جاہو حشمت نہیں مل رہی ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود جا کر وہ کشکا لگوا رہے ہیں، لگوا رہے ہیں یا نہیں لگوا رہے ہیں؟ اور کیجئے، جنہیں کچھ حاصل نہیں ہونا ہے کیا ملے گا؟ ایسا نہیں ہے نا کوئی فنڈ ملنے والا ہے، لیکن وہ جا کر کروا رہے ہیں نا۔ اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کشکا لگانا اسلام میں حرام ہی نہیں ہے، بلکہ اس پر رضا اگر ہے تو وہ تمہیں دین سے خارج کر دے گا، لیکن آپ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ہم بول دیں، تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے کھرے مومن ہیں، اور کیا یہی مومن کی پہچان ہے کہ جدھر دریا بہہ رہا ہے ادھر بہہ جاؤ؟ یہ تیسرا درس تھا اس میں۔ پھر وہ عورت، وہ تو ایک بہانہ اس کے پاس تھا کہ مجھے بچے کی جان بچانی تھی، اس لیے میں نہیں کودی آگ میں، اور میں نے بظاہر جو ہے یہ دکھاوا کر دیا کہ ہاں بادشاہی خدا ہے، کر سکتی تھی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو جو ایک فیصلہ لیا، اچھا فیصلہ لیا، عقل نے جسے قبول کر لیا اور دل یہ مان رہا ہے کہ یہ حق فیصلہ ہے، تو پھر اس پہ متزلزل وہ عورت نہیں ہوئی۔ لیکن ہم کتنے متزلزل ہوتے ہیں
اگر ہم ایک فیصلہ لے لیں کہ نہیں ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں اتنا خرچہ جو ہے اس سال رمضان میں کرنا ہے، من بنا لیا، بیٹھے تقریر میں مجلس میں بیٹھے، کوئی اچھا واعظ سنا تو من بن گیا کہ ہاں اس بار ہم قربانی جو ہے پورے ایک جانور کی کرائیں گے، پیسہ لگے گا 17,000 20,000 25,000، من بن گیا، بن جاتا ہے، قربانی کے فضائل سن کر بن جاتا ہے، اور ہمارے دل کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے اور ہماری استطاعت بھی ہوتی ہے، لیکن جب یہاں سے ہٹتے ہیں تو بڑا ہاتھ مسلتے ہیں اور لگتا ہے کہ ارے غلط فیصلہ لے لیا کیا، نہیں ہو پائے گا، چندہ لکھا دیا 20,000 25,000 35,000 40,000، اس وقت لکھایا اس وقت پتہ ہوتا ہے کہ میں دے سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں اکیلے میں ہوتے ہیں تو پھر وہی لالچ، وہی طمع، وہی حرص، اور اپنا صرف اپنا دنیا کا فائدہ وہ دیکھتے ہوئے کیا من کرتا ہے کہ زیادہ ہو گیا، ہوتا ہے نا، تو کون اس کیفیت سے نکال کر تمہیں صحیح کیفیت پر کھڑا کرے گا؟ وہ کون ہوگا؟ وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ آپ خود ہوں گے۔ اگر آپ خود وہ کام کریں گے تو یقیناً آپ کو فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، دل مطمئن ہوگا، اور اس وقت کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوگا کہ آپ نے کتنی مشکلوں سے نکل کر وہ فیصلہ لیا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، آپ خود سمجھیں گے کہ ہاں یہ جو اس بار میں نے ربیع الاول کا پروگرام اپنے گھر میں کرایا، کس کنڈیشن میں میں نے کرایا میں جانتا ہوں، اور میں نے ایک لفظ نہ عاقل میاں سے بتایا، نہ اپنے ساتھی سے بتایا، نہ اپنی بیوی سے بتایا، میں جان رہا ہوں، میں صرف اس چیز کو جھیل رہا ہوں۔ تو ایک اندر ایک جو کانفیڈنس لیول بلڈ ہوتا ہے وہ مومن کا کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ اس پورے واقعے میں آپ کو ہر کردار میں نظر آئے گا۔ تو اس کے آگے کیا، وہ بچہ کو لے کر کود گئی، اس کے آگے کی کیا، اس عورت کو کیا ملا، اس بچے کو کیا ملا، اس راہب کو کیا ملا، اس بادشاہ کے مصاحب کو کیا ملا، جنہوں نے سب نے اپنی زندگی جو ہے وہ داؤں پہ لگا دی، لیکن ملا کیا؟ تو ہم کیا یہی دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں کہ انہیں کیا ملا؟ ہم کیا انہیں جج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں کہ ہاں انہوں نے یہ کیا انہیں یہ ملا، بہت اچھا ہوا، ایک دم صحیح، ہم بھی کریں گے ہمیں بھی ملے گا؟ کیا ہم یہی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے کیوں کیا ہے اور انہیں کیا ملا ہے، وہ خود جانتے ہیں۔ جب وہ چلے گئے اپنی آخرت کی طرف، ہماری کوشش تھی کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلے سال جو ہے ایک مفصل بیان چلا، پھر دوسرے سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تفصیلی بیان ہم نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی، اور یہ سال ہماری کوشش رہے گی کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات باقدس پر ایک تفصیلی گفتگو کریں، جتنی ہماری حیثیت ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے، اس کے مطابق ہم کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وہ وہی آیت ہے جو پچھلے 2 سال سے پڑھتا آ رہا ہوں۔ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے جو صحابہ ہیں ان کی عادتوں کو قرآن نے بیان کیا کہ جو حضور کے ساتھ ہیں وہ کفار پر شدید ہیں، کفار پر سخت ہیں، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ لیکن کفار پہ سخت ہونے کا مطلب کیا ہے اور آپس میں رحم دل ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ڈھونڈیں گے اور اس سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار پر شدید ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو کفار کی ڈیفینیشن بتا دوں۔
کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے درمیان پرچلت ہیں، اور آپ نے، ہم نے، میں نے اپنے طور پر دین کو سمجھ لیا ہے، کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ صحیح سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں ایک قوم کھڑی ہو کر قبر پجوا کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی؟ کہہ رہی ہے نا کہ یہ قبروں کو سجدہ کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسرا طنز کیا ہے ہمارے اوپر؟ یہ لوگ جس وقت فاتحہ کراتے ہیں تو یہ فاتحہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جس انداز میں ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح کر رہے ہیں تو ہمیں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے دادا کو دیکھا، اپنے ابا کو دیکھا، کافی نہیں ہے یہ، ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ دین بھی ہم سے کس چیز کا متقاضی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مزار شریف پر جاتے ہیں اور جتنا رکوع میں جھکا جاتا ہے اتنا ہم جھکتے ہیں۔ سوچئے رکوع اللہ کے لیے، تو کیا اس وقت ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کی مشابہت ایسی نہ ہو کہ کوئی ہم پر طنز کسے؟ کیونکہ میرے ایک کرنے کے عمل سے، صرف میرے تنہا کرنے کے عمل سے میری پوری قوم پر یہ طنز کسا جائے گا کہ یہ مزاروں کو رکوع کرتے ہیں، مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پر مزارات ہیں اور وہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں، میں اوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کی بات کر لیتا ہوں نا، کیونکہ ہمیں غیروں سے کیا مطلب؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، صرف اپنی شرافت اور جلالت اور اپنی تعریفیں سننا نہیں مقصد ہے، تھوڑا اپنی کمیوں پر بھی محاسبہ ہو جائے، تھوڑا غور ہو جائے کہ ہم نے اگر یہ کیا ہے تو ہم اس کو سدھاریں گے انشاءاللہ، جتنی محنت ہو سکے گی کریں گے اور اسے سدھاریں گے۔ ایون نہیں سدھار پائے تو آپ کو پتہ تو ہوگا کہ ہاں یہاں میں غلط ہوں۔ کچھ مزاریں ایسی ہوتی ہیں جو زمین سے بالکل ملی ہوئی ہوتی ہے بزرگوں کی، تو ہم وہاں جاتے ہیں تو جا کر جس انداز میں ہم بوسہ لیتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، وہ انداز کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنی ماں کے پیر اس انداز میں چومے؟ سوچنے کی بات ہے، نہیں ایسا نہیں کرتے ہم وہاں۔ قدم بوسی جب بھی آپ نے کبھی اپنے ماں کے قدموں کا بوسہ لیا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لیا ہوگا، لیا ہوگا، میں نے بھی لیا ہے، آپ نے بھی لیا ہے، لیکن وہ مزار جو زمین سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ اتنی اونچی نہیں ہوتی، پہلے دیوار اس میں نہیں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایسے نہیں بنا ہوتا، بلکہ ڈائریکٹ زمین سے جڑی ہوتی ہے، جیسے حضور نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ رضوان کی دلی میں ہے نا، جڑی ہوئی ہے ایک دم۔ تو وہاں پہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم پیتانے جاتے ہیں، دو زانو بیٹھتے ہیں، دو زانو بیٹھنے کے بعد ہم اپنا سر رکھتے ہیں، تو جس وقت سر رکھتے ہیں اس وقت ناک اور ماتھا اور یہ دونوں ہاتھ اور یہ دونوں گھٹنے، سوچو تھوڑا کیا انداز ہے یہ۔ دل بالکل کہہ رہا ہے کہ سجدہ نہیں ہے، یقین بات ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم سجدہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دکھا تو یہی رہتے ہیں نا کہ ہاں یہ انداز ہمارا سجدے کا ہے۔ کیا کوئی ایسا انداز ہم اختیار نہیں کر سکتے جس سے ہماری قوم پر طنز نہ کسا جائے؟ تو وہ انداز ہو سکتا ہے ہم وہاں دو زانو بیٹھیں، پائتی کی جانب بیٹھیں، ان چادر اٹھائیں، چادر کو بوسہ دیں، دیکھ کر کہنے والا یہ تو نہیں کہے گا نا کہ اس نے جو ہے وہ سجدہ کیا، یا کوئی اور طریقہ آپ کے ذہن میں آئے تو آپ اسے سمجھیں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رضوان نے کیا فرمایا؟ مزار پہ حاضری کے آداب، 4 ہاتھ دور کھڑے رہیے، وہاں سے فاتحہ پڑھیے۔ اچھا، فاتحے کے مسئلے میں کیا چیز ہم ذہن میں لے کے بیٹھے ہیں، یہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔
فاتح کے مسئلے میں ہمارا ایک سیدھا ایجنڈا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فاتحہ کراتے ہیں تو ہم سنی ہیں، اور جو وہابی ہیں وہ فاتحہ نہیں کرتے، درود نہیں مانتے، ایسا ہے ہی نہیں لاتے۔ فاتحہ ان کے ہاں بھی ثابت ہے، وہ بھی اصالِ ثواب کے قائل ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہے نا، ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو وہابی ہیں ان کے ہاں فاتحہ نہیں ہوتا۔ تو کتنی بڑی گمراہی میں ہم ہیں، اور ہم نے فاتحے کو جو بنا لیا ہے، کیا بنایا ہم نے کہ اگر فاتحہ ہوگا تو قبلہ رو ہونا چاہیے، یعنی پچھم کی طرف منہ ہونا چاہیے، پھر مصلی بچھا ہونا چاہیے، پھر سامنے شیرنی رکھی ہونی چاہیے، پھر وہیں اگربتی ہونی چاہیے، پھر کیا وہیں پہ چراغا ہونا چاہیے، پھر کیا، پھر میں خود نہیں کر سکتا فاتحہ، مجھے بلانا پڑے گا امام صاحب کو، عاقل میاں کو، مصباحی صاحب کو، مدرسے کے طالب علم کو۔ کیوں میں نہیں کر سکتا، میں کیسے کروں گا؟ ہے نا ذہن یہ؟ کسی کو فاتحہ کرنا آتا بھی ہے پر وہ کرے گا نہیں، ہے نا یہ ذہن؟ تو وہ بن کیا گیا معلوم ہے؟ وہ بن گیا کہ ہم بن گئے ججمان، پنڈت جی، اور وہاں پہ وہ بھوگ لگا رہے ہیں۔ کتنا کمپیئر کر دیا ہے ہم نے مذہب کو۔ اگر ہم مذہب کی روح کو سمجھ جائیں، دین کے مقصد اور مطلب کو سمجھ جائیں، اس کے بعد ہم اس طریقے کو بھی اختیار کریں تو اس وقت یہ غلط نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات سے کہ قبلہ رو مصلی بچھایا جائے، جس وقت فاتحہ کیا جائے تو سامنے شیرنی رکھی جائے، مجھے ان چیزوں سے اعتراض نہیں ہے۔ مجھے کس بات سے اعتراض ہے؟ مجھے اعتراض اس بات سے ہے کہ فاتحہ کے مقصد کو آپ نہیں جانتے یا ہم نہیں جان رہے۔ مجھے پرابلم اس بات سے، کیا مقصد ہے؟ فاتحہ ثابت ہے، کوئی اس کے ثبوت کا انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن شریف میں کھولیے پہلی سورہ، کون سی سورہ؟ بولیے کون سی سورہ؟ سورہ بولیے، ہاں سورہ فاتحہ۔ فاتحہ قرآن سے ثابت ہے نا؟ قرآن میں فاتحہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف۔ پورا ایک مہینہ بیان میرا رمضان شریف میں صرف سورہ فاتحہ پہ تھا، سورہ بقرہ میں ٹچ بھی نہیں کر پایا تھا۔ 2 دن بیان تو صرف آمین پہ ہوا تھا، لیکن فاتحہ کے کانسیپٹ کو ہم کتنا جان پائے ہیں؟ فاتحہ میں پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قل اعوذ بالفلق پڑھا جاتا ہے، قل اعوذ بالناس پڑھا جاتا ہے، یعنی معوذتین پڑھی جاتی ہے، سورہ کافرون پڑھی جاتی ہے، یہ چاروں قل پڑھے جاتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے یعنی الف لام میم پڑھتے ہیں، 5 آیتیں پڑھتے ہیں، 5 آیتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے اگر اور توفیق دی ہے تو پڑھو، سورہ یاسین شریف بھی پڑھ لو۔ اللہ نے اور توفیق دی ہے، سورہ رحمان بھی پڑھ لو، پورا قرآن پڑھ لو۔ پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہوتی ہے کہ اللہ میں نے جو پڑھا، اس پڑھنے میں جو میری محنت لگی، یہ میں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، تیری رضا کے لیے کیا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا۔ تو یہ جو میں نے محنت کی اور تیری محبت میں کی، مولا اسے قبول کر لے، اس تلاوت کو قبول کر لے۔ تو وہ ایک نور جو ہے، وہ سارا عمل آپ کا جو ہے ایک نور کی شکل میں، جس کو آپ اصالِ ثواب کریں گے، مولا اسے قبول کر لے، قبول کر کر بے انتہا ثواب عطا فرما، یعنی بے انتہا نور عطا فرما۔ پھر وہ سارا نور جو ہے ہم نذر کرتے ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کہ یہ حضور کو پہنچے۔ تو حضور کو پہنچے گا تو کیا حضور محتاج ہیں؟ کیوں اصالِ ثواب کر رہے حضور کو؟
حضور محتاج نہیں ہیں، بلکہ حضور تو بادشاہ ہیں، وہ بانٹنے والے ہیں۔ لیکن یہ ہماری محبت ہے کہ ہم اپنے بادشاہ کو کچھ گفٹ دے رہے ہیں، کچھ تحفہ دے رہے ہیں۔ تو کیا تحفہ ہے؟ وہی نور، وہی ایصال ثواب۔ اس سے ہوگا کیا؟ حضور جس مقام پہ ہے اللہ اس سے بھی اونچا مقام عطا فرمائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ جو تاج حضور کے سر پہ ہے اس میں ایک اور نور بڑھے گا، یہ حضور کے لیے ایصال ثواب ہے۔ اولیاء کے لیے بھی اسی طرح سے ہے، اپنے مرحومین کے لیے کس طرح سے ہے کہ اگر وہ گناہگار ہیں تو ان کے گناہ کم ہو جائیں، یعنی ان کی سیاہیاں اور ان کی کمیاں جو ہیں وہ مٹا دی جائیں، اور اگر وہ نیک ہیں تو ان کے درجات میں بلندی ہو جائے۔ یہ تھا فاتحے کا کانسیپٹ۔ تو اس میں تبرک ہمارے لیے کون سی چیز بنی؟ سوچئے، ہمیں کون سی چیز سے برکت ملی؟ اس لڈو سے، ریوڑی سے، تلچوڑی سے؟ گئے بارگاہ غریب نواز میں، وہاں سے لے کر آئے تلچوڑی، تو ان کا تبرک وہ تلچوڑی ہے۔ سوچو، غور کرو، یا اگر وہاں بیٹھ کر 3 دن رکے ہوتے، روزانہ 2-2 گھنٹہ قرآن پڑھے ہوتے، تو آ کر دل یہ محسوس کرتا کہ غریب نواز کی بارگاہ میں جانے سے مجھے برکت یہ حاصل ہوئی کہ میں اللہ کے اتنے قریب ہوا کہ میں 3 دن بیٹھا اور تینوں دن میں 2-2 گھنٹہ قرآن پڑھتا رہا، یعنی اللہ کے کلام کو پڑھتا رہا، اللہ کی رضا پاتا رہا۔ یہ غریب نواز کا تبرک ہوتا تمہارے لیے۔ تو لیکن وہ نہیں ہے تمہارے لیے تبرک، وہ تم نے بنایا تبرک۔ کیا بنایا تبرک؟ کہ میں مدینہ شریف گیا، میں وہاں سے کھجور لے کر آؤں گا، وہ میرے لیے تبرک ہے۔ تو لیا کیا؟ چھلکا یا گودا؟ یہی کل کی گفتگو۔ کیا حاصل کیا ہوا ہمیں؟ چھلکا حاصل ہوا یا گودا حاصل ہوا؟ میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ہے ہی نہیں کچھ، وہ اپنی جگہ جو ہے وہ ہے، لیکن ہمیں چاہیے کیا تھا؟ گودا چاہیے تھا، مغز چاہیے تھا۔ وہ نہیں مل رہا اگر، تو پھر فائدہ نہیں۔ تو یہ جو 10 روزہ پروگرام ہے، کوشش میری یہی رہے گی کہ میں روایتیں بھی بیان کروں، واقعات آئے، اور جس کی وجہ سے ہم مسلمان بنتے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو شیرنی ہے وہ شیرنی ہے۔ شیرنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میٹھا۔ تو اگر ہم نے بریانی بنائی ہے تو بریانی شیرنی کہاں ہوئی بھائی؟ شیرنی شیرے سے بنی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ لفظ شیرنی کا مطلب تبرک، لفظ شیرنی کا مطلب میٹھا۔ تبرک کون سی چیز ہوئی؟ جو آپ اس میں محنت لگائیں گے، جو آپ کی عقیدت اس میں لگے گی، جو آپ کا دل اس میں لگے گا، جو آپ کا سرمایہ اس میں لگے گا۔ جتنی محنت کریں گے، جتنی قربانی اس میں دیں گے آپ۔ اگر آپ مارکیٹ گئے تو محنت لگی، ایک نور وہاں سے نکلا۔ اگر آپ نے پیسہ خرچہ کیا، ایک نور وہاں سے نکلا۔ اگر آپ نے گھر میں لا کر سامان بنایا، محنت لگائی، ایک نور وہاں سے نکلا۔ اگر آپ نے پھر جس جگہ آپ کو فاتحہ کرنا ہے اس جگہ کو صاف کیا، محنت لگی، ایک نور وہاں سے نکلا۔ کیونکہ کسی نے کہا نہیں تھا نا یہ سب کرنے کے لیے، یہ تو آپ اپنی خوشی میں اضافہ کر رہے ہیں کہ مجھے اور کرنا ہے، اور کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ان سب کے بدلے ایک ثواب نکلے گا، وہ میرے مرحوم کو پہنچے گا۔ ابھی ہمیں یہ والا نہیں چاہیے بھائی، کون سا چاہیے؟ ہم کر دیں گے 10,000 خرچہ، سائیں کو بلا کے کھلا کے ختم، معاملہ پہنچ گیا ہوگا۔ کیا چاہیے؟ ان چیزوں سے، ان محنتوں سے، ان مشقتوں سے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کی آخرت کی تیاری ہوگی، اور انہی چیزوں سے تیاری ہوگی۔ میں نے جو حدیث بیان کی تھی، حدیث نمبر 2444، ترمذی یا مسلم کی حدیث تھی، وہ کیا تھا؟ وہ ایک کسان تھا، اس کے ہاں آ کر بادل برس رہا تھا۔ کیوں برس رہا تھا؟ صرف اس کی محنت جو تھی نا وہ اس لیے تھی کہ اس کا 1/3 مجھے صدقہ کرنا، یعنی اس کا 1/3 تیسرا حصہ مجھے صدقہ کرنا ہے، وہ اس کی نیت تھی۔ تو آپ کے اندر کتنی نیتیں بلڈ ہوتی ہیں یہ میں نہیں جان سکتا، میرے اندر کتنی نیتیں بلڈ ہوتی ہیں یہ آپ نہیں جان سکتے۔ تو اس طریقے سے دین کو سمجھیے۔
کیونکہ امام تصوف صوفیہ فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی ہیں، داتا گنج بخش ہجوری ہیں، اور ایسے کئی صوفیہ ہیں جو کہہ رہے ہیں امام تصوف، امام الصوفیہ کے امام کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے بارے میں ذکر کرنے سے پہلے ان کا منہج تھوڑا سمجھنا ضروری ہے۔ صوفیہ کے امام ہیں بھائی، ان کا ذکر سننے سے پہلے کچھ بیسک سیکھنا پڑے گا، کچھ آداب سیکھنے پڑیں گے۔ جیسے ایک اچھے اسکول میں جانے سے پہلے ایک کپڑا لگتا ہے، ڈریس لگتا ہے، یونیفارم لگتا ہے، جوتا چپل، یہ ساری چیزیں لگتی ہیں نا۔ تو آپ کو لگتا ہے اچھے اسکول میں جانا ضروری ہے یا یہ ضروری ہے؟ اسکول میں جانا ضروری ہے، لیکن یہ اس کے مبادی ہیں، اسٹارٹنگ میں یہ چیزیں لگتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت فاتحہ آپ کریں، فاتحہ کا طریقہ فاتحہ کا بتا رہا تھا، اس کو مکمل کر دوں پھر بات آگے بڑھاؤں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید بھی ہیں، ذو النورین بھی ہیں، ذو ہجرتین بھی ہیں، اور ان کے سارے عمل تاریخ میں ڈھونڈیں گے آپ تو ایسا لگے گا 3 پیراگراف، چھوٹے چھوٹے پیراگراف، اسٹوری ختم، بات ختم، روایت ختم، سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہے حضرت عثمان غنی نے۔ ذو نورین اللہ نے بتائیے، مصطفیٰ نے فرمایا ذو نورین، جن کا لقب ذو نورین ہو گیا، کیوں ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ذو نورین کے اوپر آج کا ایک شعر بھی ہے۔ تو ذو نورین کیوں ہیں؟ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس 2 نور حاصل ہیں، یکے بعد دیگرے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، تو وہ دونوں بیٹیاں نور تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ دونوں نور تھیں۔ اتنا بڑا مرتبہ آپ کو حاصل ہو گیا کہ حضور کا نور کا ٹکڑا، اور ایک نہیں 2، حضرت علی کے حصے میں کتنا؟ 1، صرف حضرت فاطمہ۔ حضرت عثمان کے حصے میں کتنے؟ 2 مرتبہ۔ اس حیثیت سے آپ دیکھیے کیسے اوپر جا رہا ہے۔ یوں ہی نہیں خلیفہ ثالث ہیں وہ، حضرت علی سے پہلے ان کا نمبر یوں ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، میں ان کو ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے۔ ذو نورین، 2 نور۔ اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی کہ یہ جو 2 نور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کو اگر نور کہا، کس نے کہا؟ صحابہ نے کہا، تابعین نے کہا، اتباع نے کہا، ائمہ مجتہدین و مفسرین و محدثین و متکلمین نے کہا، ان کو نور کہا، تو یہ 2 نور نکلے کہاں؟ زور سے نکلے تھے۔ تو یہ بتاؤ کہ فیکٹری نور نہ ہو اور پروڈکٹ نور ہو جائے؟ ہو سکتا ہے بھائی؟ جو چھوٹے چھوٹی لوہے کے پروڈکٹ نکلتے ہیں وہ کہاں سے نکلیں گے؟ اس کی فیکٹری جو مخزن ہوگا اس میں، وہاں بڑا لوہا ہوگا، تبھی تو چھوٹے چھوٹے لوہے کے پروڈکٹ نکلیں گے۔ تو ان کو صحابہ نور کہہ رہے ہیں، ان کو اتباع و تابعین نور کہہ رہے ہیں، ان کو ائمہ مجتہدین نور کہہ رہے ہیں، لیکن حضور کو نور یہ نہیں مان پا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، حضور سے نکلنے والی چیزیں نور ہیں، جس کے گھر جائیں وہ ذو نورین ہے، لیکن مصطفیٰ کو نور نہیں مان سکتے۔ ہائے رے عقل کے اندھے، میرے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور۔ نور کا خزانہ جو ہے، نور کا مخزن جو ہے، وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، نہیں بشر ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ دین کو اگر پڑھا جائے، دین کو سمجھا جائے تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو نورین، یکے بعد دیگرے 2 نور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابھی تو کیونکہ لمبی تفصیلی گفتگو چلے گی، تو آج میں جو ہے وہ صرف مبادی آپ کو بتا رہا تھا، اور بات کیونکہ فاتحہ کی آ گئی تھی تو میں اس چیپٹر کو کمپلیٹ کروں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ جو ہم فاتحہ کراتے ہیں ہمیں کیسے کرانا چاہیے فاتحہ؟ ہمارا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مرحوم کے لیے کچھ محنت کریں گے اور کچھ قربان کریں گے۔ وہ قربانی محنت مشقت جسم کی بھی ہو سکتی ہے، وہ قربانی مال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ قربانی وقت کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وقت قیمتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے آپ اپنے طور پر اپنا ذہن لگائیں کہ وہ کیسی کیسی قربانی ہو سکتی ہے۔ پھر گھر کو اگر اس نیت سے صاف کرتے ہیں کہ مجھے یہاں بیٹھ کر تلاوت کرنی ہے تو وہ بھی ایک قربانی ہوگی اور اس کا ثواب ملے گا آپ کو۔ پھر اس کے بعد اگر نئی چادر خرید کر بچھاتے ہیں کہ اس پہ بیٹھ کے تلاوت کروں گا، کوئی عالم کو بلاؤں گا، اس کی عزت کرنے کے لیے بلاؤں گا، تو وہ بھی ایک قربانی ہے، وہ صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد مزید یہ کہ جس کو بلاؤں گا اسے ادب و احترام کے ساتھ بائک سے یا فور ویلر سے یا ہوائی جہاز سے بلاؤں گا، وہ بھی ایک آپ کی عقیدت ہوگی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن اس وقت آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا، یا تو اللہ کی رضا اس سے مجھے ملے گی یا جنت مجھے اس سے ملے گی، اتنا کلیئر ہونا چاہیے آپ کو۔ پھر وہ آپ ترتیب دیجئے تو اصل تبرک جو ہے وہ بوندی کا لڈو نہیں بنے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے لیے تبرک کون سی چیز تھی، یعنی میں نے جو برکتیں حاصل کی ہیں وہ میں نے اپنے ہر لمحے سے حاصل کی ہے۔ تو اگر اس پورے پروسیس میں آپ کو 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ لگے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 3 سے 4 گھنٹہ جو وقت لگا میرا، یہ میں نے دینداری میں گزارا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے فاتحے کا کانسیپٹ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ لڈو جو ہے وہ آپ کے مرحومین کے قبر میں پہنچے گا، یہ جو پروسیس ہوگا، یہ جو محنت ہوگی، یہ سارا عمل جو ہے، اور ہر عمل کے بدلے ایک نور کہہ لیجئے یا ثواب کہہ لیجئے، وہ آپ کے مرحومین کی قبر میں پہنچے گا، انہیں راحت ملے گی۔ کیونکہ ابھی تک آنکھیں کھلی نہیں ہیں ہماری، جن کی آنکھیں بظاہر ہمارے لیے بند ہوتی ہیں، اصل میں ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ اصلی دین کیا ہے۔ تو وہ جو جملہ مشہور ہے کہ یہاں پٹائی اس لیے ہو رہی ہے کہ مسلمان ہے، وہاں پٹائی اس لیے ہو سکتی ہے کہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، وہ شاید کافی حد تک سمجھ میں آ جائے آپ کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو نورین، ذو ہجرتین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، بلکہ میں کہوں گا 3 مرتبہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کتنے لوگ تھے؟ ٹوٹل 16 لوگ تھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ہے، حدیث موجود ہے، کیا روایت ہے؟ حضور نے فرمایا حضرت لوط کے بعد عثمان پہلے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی، اور ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، ہجرت اتنی سخت چیز ہوتی ہے، اتنی سخت چیز ہوتی ہے۔ صرف 16 لوگ مکہ سے نکلے، اور جدہ جو ہے اس وقت بندرگاہ نہیں تھی، بلکہ بندرگاہ سے چھوٹی تھی۔ اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ حبشہ گئے، حبشہ یعنی ایتھیوپیا، آج کے ڈیٹ میں اس ملک کا نام ایتھیوپیا کہیے یا اس کے علاقے کو کہیے، حبشہ گئے۔ تو وہاں کے لیے آپ نے ہجرت کی، 16 لوگ ٹوٹل، جس میں 11 مرد 5 عورتیں تھیں۔ یہ معمولی بات ہے، کفار کے خلاف جا رہے تھے، حبشہ جا رہے تھے، نجاشی کے پاس۔ بہرحال آپ نے ہجرت کی۔ ہمیں یہاں سے سیکھ یہ ملتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال دے اور ہمیں ہجرت کرنی پڑ جائے تو کیا ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم اپنا سب کچھ ختم کر کے یہاں سے بیڑن شفٹ ہو جائیں دین کے لیے، صرف دین کے لیے؟ یعنی آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ اب اگر آپ دیوسر میں رہیں گے، پورا دیوسر تو گمراہ ہو چکا ہے، اگر آپ کو اپنا دین بچانا ہے تو آپ جو ہے وہ ہجرت کر جائیے ویڑن کی طرف، ویڑن جائیے، وہاں زمین خریدیے، وہاں بسیے۔ آپ سوچ کے تصور کر کے دیکھیے کتنی مشکل بات ہے۔ ویڑن چھوڑ دیجئے، جس گاؤں میں آپ رہتے ہیں اس گاؤں
گاؤں کے علاوہ کسی گاؤں میں آپ شفٹ ہونے کی سوچئے، یعنی کھوبا والے سوار میں، سوار والے ڈاڑے میں، ڈاڑے والے جیاون میں، یا پورب کی طرف، اتنی چینجنگ سوچ کر دیکھیے کتنی مشکل بات ہے، صرف اس وجہ سے کہ بیٹا کہہ رہا ہے یہاں نہیں رہنا ہے وہاں رہنا ہے، تو کتنا مشکل ہو جائے گا، پھر دین کے لیے اتنا کرنا کتنی مشکل بات ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی، مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ساتھ میں اہلیہ کو لے کے گئے، وہ زیادہ خطرناک بات تھی، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ حبشہ کے لیے ہجرت کی، پھر حبشہ جب چلے گئے، یہاں سے مصطفیٰ کریم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو حبشہ سے ڈائریکٹ پھر انہوں نے ہجرت کی مدینہ کے لیے، ٹوٹل 3 ہجرتیں ہوئیں۔ مورخین اس کو ذو ہجرتین کہتے ہیں، یعنی 2 ہجرت والے حضرت عثمان غنی۔ آپ کی دور خلافت ایک عظیم واقعہ ہے اور طویل واقعہ ہے دور خلافت کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب تفصیل سے بیان ہوں گے انشاءاللہ، تھوڑی تھوڑی باتیں جو ہیں مبادی کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیا فضیلت ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کے اپنے ہاتھ کو دایاں ہاتھ، یعنی حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا، یہ بہت فضیلت کی بات کہاں ہوئی؟ امام جلال الدین سیوطی سے روایت موجود ہے، دیگر محدثین سے روایت موجود ہے کہ یہ وہ فضیلت ہے جو صحابہ میں کسی کو نہیں آتی، یہ وہ فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور بستر پہ آرام فرماتے، پنڈلی یا ران پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، پنڈلی سمجھ لیجئے، کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، دروازے پہ دستک دی، سلام عرض کیا، کہا اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں یا رسول اللہ۔ حضور نے اجازت دے دی، اندر چلے آئے، حضور اسی حالت پہ رہے، یعنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا، پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر آئے، حضرت عمر تشریف لائے، سلام کیا، اجازت طلب کی، حضور نے اجازت دے دی، مصطفیٰ کریم نے اجازت دے دی، اور اسی حالت پہ رہے حضور، یعنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا، یعنی جو ایک کمفرٹ زون انسان کا ہوتا ہے اس میں تھے حضور، لیٹے رہے۔ تیسرے شخص حضرت عثمان غنی دروازے پہ آئے، سلام کیا، اجازت طلب کی، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یہ معمولی فضیلت تو نہیں ہے حضرت عثمان غنی کی، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، حضرت عثمان غنی کو اجازت دی، پنڈلی ڈھاکی، یعنی اپنے کمفرٹ زون سے نکلے۔ اتنا مرتبہ بلند ہے ان کا، اتنا بلند مقام ہے ان کا، یوں ہی نہیں تیسرے خلیفہ بن رہے ہیں، اور ان کی خلافت کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، کیسے آئی ان کی خلافت۔ حضرت عائشہ صدیقہ اسی واقعے میں پوچھتی ہیں حضور سے، یا رسول اللہ میرے والد گرامی آئے تو آپ اٹھ کے نہیں بیٹھے، یا رسول اللہ فاروق اعظم آئے آپ اٹھ کے نہیں بیٹھے، لیکن میں نے دیکھا عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں؟ تو حیا ہوتی کیا ہے؟ تصوف کے باب میں حیا کوئی دکھانے والی چیز نہیں ہوتی، تصوف کے چیپٹر میں حیا کیا چیز ہے؟ حیا ایک فطری چیز ہے، فطری چیز یہ ہوتی ہے جو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ انسان کا خود کا روٹین ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم اپنے کمرے میں ہیں تو ہم چاہیں تو لنگی پہن کے سوئیں یا کچھ بھی نہ پہن کے سوئیں، ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے پرسنل پرائیویٹ باتھ روم میں نہائیں، ہم چاہیں تو لنگی پہن کے نہائیں، ہم چاہیں تو بغیر لنگی پہنے نہائیں، دونوں لوگ مرد ہوں یا عورت دونوں پہ یہ بات لاگو ہوتی ہے۔ بیوی کے سامنے عام وقت میں جس وقت ہم مصاحبت نہیں کر رہے ہوتے،
رفع حاجت نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم اپنے کمرے میں ہیں، ہم جس حال میں رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جیسی ڈریس پہننا چاہیں پہنے، بیویاں جیسی ڈریس پہننا چاہیں پہنے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی دو ہی لوگ تو ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ لیکن حیا کیا ہوتی ہے؟ با حیا مرد اور با حیا عورت کسے کہتے ہیں؟ با حیا مرد وہ ہوتا ہے جو صرف ضرورت کے وقت انکمفرٹ ہوتا ہے، یعنی کپڑا ہٹا دیتا ہے جب اس کو شدید ضرورت ہوتی ہے۔ با حیا مرد وہ ہوتا ہے جب اسے شدید ضرورت ہوتی ہے تب وہ زبان کھولتا ہے۔ بے حیا مرد وہ ہوتا ہے جسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، اور سیم چیز عورت پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی حیا اس درجے کو تھی کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے، یعنی جہاں وہ اپنے کمفرٹ زون میں رہ سکتے تھے وہاں بھی وہ حیا کرتے تھے اور انکمفرٹ رہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں تھا مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے جو سنت نبی پڑھی ہے کہ ہمیں جب سونا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم کمفرٹ زون میں ہو کے سوئیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں چوڑے ہو کے سوئیں، ہاتھ پیر پھیلا کے سوئیں، مجھے اکیلے کو ڈبل بیڈ لگے گا۔ لیکن جو سنت نبی ہے وہ کیا ہے؟ سکڑ کے سونا ہے نا، دائیں کروٹ ہو کے سونا، یہ حیا کے اعلیٰ منصب ہے۔ تو ابھی تو ہم فرائض اور واجبات ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو چہ جائے کہ نوافل کی طرف بڑھیں گے، پھر اس کے بعد تقویٰ، پھر اس کے اوپر جاتی ہے حیا، وہ بہت الگ چیز ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم روزانہ خود کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہم بھی وہاں تک جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں بھیجا اسی لیے ہے کہ ہم بہت اونچی سفر اور ایک لمبی اڑان طے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ شروعات کرنی پڑے گی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پوائنٹ کرنا پڑے گا۔ فاتحہ کا بیان آج میں نے کیا، اس پر توجہ دیجئے۔ ایصال ثواب کے بارے میں جو میں نے بتایا، ایصال ثواب کے تعلق سے ایک واقعہ حضرت عثمان غنی کا آپ کو بیان کروں۔ آج تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ تھوڑی دیر چلاؤں گا، زیادہ نہیں چلاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں خریدا، سن رکھا ہے واقعہ آپ نے، اسے بیر روما کہتے ہیں۔ یہ بیر روما ہے کیا؟ کل کی گفتگو میں اسے تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ بیر روما ہے کیا؟ یہ وہ کنواں ہے، طبہ حمیری نے بھی اس کنویں سے پانی پیا ہے، اور طبہ حمیری کا واقعہ میں نے بہت پہلے تقریر میں بیان کیا ہے یہاں۔ وہ جو 400 علماء کرام کو لے کر ایک بادشاہ چلا کرتا تھا، وہ طبہ حمیری جس کا خط حضور کے پاس آیا تھا، جس نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے پوروج میں سے وہاں رئیس العلماء موجود تھے طبہ حمیری کی گروہ میں، وہ طبہ حمیری بھی اس بیر روما سے پانی پی چکے تھے۔ بیر روما ہے کیا؟ یہودی کا ایک کنواں ہے، ایک کنواں ہے، یہودیوں کا ایک کنواں ہے۔ تو وہ روزانہ مدینے سے، آج بھی وہ کنواں موجود ہے، مدینے سے 4 کلومیٹر کی دوری پہ وہ کنواں موجود ہے۔ آخری بات ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، اس کے بعد آج کا درس یہی مکمل ہو جائے گا۔ ہے کیا بیر روما؟ 4 کلومیٹر مسجد نبوی شریف سے، مدینے سے 4 کلومیٹر کے آؤٹر میں جو ہے وہ کنواں موجود ہے، بیر روما کہتے ہیں اسے۔ اب اسے بیر عثمان کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو پرابلم تھی، پانی کی ضرورت تھی، سختی تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے حق میں دے گا اس کے لیے بشارتیں دی حضور نے۔ حضرت عثمان غنی نے صرف سنا، دور سے بات سنی، ڈائریکٹ بھی نہیں سنا، پہنچ گئے۔ اچھا، حضرت عثمان سے پہلے کئی لوگوں نے ٹرائی کیا خریدنے کی، اس نے انکار کر دیا۔ اس یہودی نے کہ نہیں، میں نہیں بیچوں گا، کیونکہ وہ اس سے پانی بیچا کرتا تھا۔ جیسے آج آپ بسلری خریدتے ہیں، دھندا ہے نا، بزنس ہے، پیور بزنس ہے، آپ خریدتے ہیں، وہ اس سے پانی بیچا کرتا تھا مدینے کے لوگوں کو، تو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، دونوں کو بیچتا تھا۔
بہرحال حضرت عثمان غنی اس کے پاس گئے، کہا تو مجھے کنواں بیچ دے، مجھے یہ کنواں بیچ دے۔ کہنے لگا میں اتنا سنکا ہوا پاگل لگتا ہوں تجھے؟ میں اپنی کمائی بیچ دوں گا، مجھے تو روز فائدہ ہو رہا ہے اس سے، کیوں بیچ دوں گا تجھے؟ یہ تو کوئی گھاٹے کا سودا ہے، ایک دن میں 10,000 20,000 درہم لے لوں، مجھے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس سے؟ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں بیچتا، پورا نہیں بیچتا تو ایک کام کر لے، آدھا کنواں بیچ دے۔ کیا آئی کیو کیا تھا، تھاٹ پروسیس کتنی تیز تھی، اسے کہتے ہیں ٹیبل پہ کنورسیشن پہ لڑائی اور جیت جانا۔ کچھ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ ٹیبل کے اوپر ہوتی ہیں، آن ٹیبل ہوتی ہیں، کچھ وار جو ہوتی ہیں وہ آن ٹیبل ہوتی ہیں، وہ صرف کنورسیشن کر کے آپ جیت سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہا ٹھیک ہے، پورا نہیں بیچتا، آدھا بیچ دے، تیرا کیا نقصان ہے اس میں؟ ایک دن تو پانی بھرا کرے گا، ایک دن میں بھرا کروں گا۔ اس کو لگا یہ اچھا آپشن ہے، بیچ دیتا ہوں۔ ایک دن جس دن میری باری رہے گی اس دن تو اپنا کاروبار چلے گا ہی، اور ایک دن یہ بھی بیچا کریں گے اپنا پانی، ان کا بھی کاروبار چلے گا، میرا کوئی نقصان نہیں، اور آدھا کنویں کا یعنی شیئرز ہی تو بیچنے ہیں مجھے۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، اپنے بزنس کے شیئرز بہت سوچ سمجھ کے بیچنا، اپنے بزنس کی حصے داریاں بہت سوچ سمجھ کے بیچنا، کیونکہ ایکویٹی جو ہوتی ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے، حصے داری جو ہوتی ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے، یوں ہی اسے نہیں گنوانا چاہیے، بہت پریشیس ہے۔ اس نے بیچ دی، آدھا بیچ دیا۔ حضرت عثمان غنی نے جس دن حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی آپ فری کر دیتے، تو اب جو مدینے والے تھے وہ ایک ہی دن میں 2 دن کا پانی بھر کے رکھ لیتے، مرتا کیا نہ کرتا، پھنس گیا۔ جب پھنس گیا تو پھر آیا روتا ہوا، کہا اب تو مجھے لاس ہونے لگا، کیونکہ تمہاری والی باری میں لوگ 2 دن کا پانی بھر کے رکھ لیتے ہیں اور تم نے فری کر رکھا ہے، تو اب تو مجھے میرا دھندا چل نہیں رہا ہے، تو جو بچا ہوا ہے وہ بھی خرید لوں۔ تو فرسٹ ٹائم جو خریدا تھا عثمان غنی نے ہاف کنواں وہ 12,000 درہم میں خریدا تھا، سیکنڈ ٹائم جو خریدا وہ 8,000 درہم میں خریدا۔ کیا نیگوسیشن ہوئی، کہاں 12,000 میں آدھا کنواں، تو باقی کا آدھا بھی تو 12,000 میں آنا چاہیے تھا نا۔ لیکن ٹیبل پہ ہی حضرت عثمان غنی نے یہ جو نیگوسیشن کی، کس ریٹ پر لے کر آئے جس سے انہیں خریدنا تھا، 8,000 درہم میں آپ نے پھر وہ خریدا، خرید کے پورا کنواں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، بلکہ عام لوگوں کے لیے۔ تو آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اور میں صرف اتنا نہیں، میں بتاؤں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے آج بھی مدینے میں ایک بینک ہے، یعنی ان کا اکاؤنٹ وہاں موجود ہے، اور اس میں آنے والی رقمیں جو ہیں، جو حضرت عثمان غنی کے باغ رہے ہوں گے یا کنواں کہیے یا جہاں سے بھی جو انہوں نے چیزیں بنا کے چھوڑی ہیں، جو آج تک پروفیٹیبل ہے، آج تک ان کے شیئرز موجود ہیں، آج بھی ان کے اکاؤنٹ میں رقم جاتی ہے، یعنی اوقاف وقف بورڈ جو وہاں کا ہے وہ ان بزنسز کو چلاتا ہے، اور اس سے نکلنے والے پروفٹ جو ہے وہ بینک میں حضرت عثمان غنی کے نام سے جمع کرتا ہے، اور اس سے نکل کے پیسہ جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں آج بھی لگ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی داماد پیغمبر ذو نورین، فضیلتیں بہت ہیں، بہت فضیلتیں ہیں، تو انہوں نے اس زمانے میں وہ بزنس سیٹ اپ لگایا، حضرت عثمان غنی نے وہ بزنس سیٹ کیا کہ آج بھی مسجد نبوی میں آپ جاتے ہیں تو جو پانی کی پھواریں آپ تک ہوتی ہیں، جو اے سی، جو پنکھے چل رہے ہیں، آپ کچھ بھی کریں وہ آپ کو راحت حضرت عثمان غنی سے آج بھی 1400 سال بعد آپ کو مل رہی ہے، ان کے خرچے سے۔ یہ معمولی بات ہے، تو کیا ایسا کوئی بزنس سیٹ اپ ہم نہیں بنا سکتے دیوسر جامع مسجد کے لیے کہ ہم مارکیٹ میں کوئی ایسی دکان، کوئی ایسا انویسٹ کریں جس سے آنے والے وقتوں کے لیے، اور ایک ایسے وقف بورڈ کی تشکیل کریں کہ آنے والے وقتوں کے لیے ہماری مسجدوں کے لیے آسانی ہو جائے، یا ہمارے مدرسوں کے لیے آسانی ہو جائے، یا ہمارے ہاسپٹلز کے لیے آسانی ہو جائے؟ کیا یہ ہم نہیں کر سکتے؟ لیکن ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ عقل میاں ہے نا سوچنے کے لیے، یا پھر صدر صاحب مسجد کے سوچیں، اگر سوچنا ہے تو ہم کیوں سوچیں؟
تو سوال وہی ہے کہ میں کیوں نہیں، میں بھی تو کر سکتا ہوں۔ یہ بات آپ کو خود سے پوچھنی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں دین کے لیے اور کتنے آگے تک کر سکتے ہیں۔ تو ان کی لگائی ہوئی رقم آج تک انہیں ان کے قبر میں اس کا ثواب پہنچ رہا، ان کے درجات میں بلندی ہو رہی ہے۔ 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جنت خریدی، 2 مرتبہ۔ انشاءاللہ کل کے بیان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل بیان آپ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سنیں گے، اور ایک تفصیلی بیان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 11:30 تک بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ابھی بن رہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں بات آئی ہے کہ تھوڑی دیر بیان اور چلائیے، ایک بار درود شریف پڑھیں۔ وہ جو مائنڈ سیٹ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جو ذہانت اور جو فقاہت اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، وہ نیکسٹ لیول پہ تھی۔ یوں ہی نہیں وہ تیسرے خلیفہ بنے، بلکہ میجورٹی نے انہیں تیسرا خلیفہ منتخب کیا۔ میجورٹی نے انہیں تیسرا خلیفہ منتخب کیا۔ میجورٹی نے کیسے کیا؟ 6 لوگ منتخب ہوئے، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ یہ 6 لوگ، زبیر، علی، طلحہ، سعد، اور سعد بن وقاص اور عبد الرحمن بن عوف، 6 لوگ منتخب ہوئے۔ کیسے منتخب ہوئے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محرم کو آپ کے وصال کی تاریخ ہے، 1 محرم کو۔ وصال سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ خلافت کے تعلق سے آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کسے منتقل کرنا چاہتے ہیں خلافت، اور آگے اسلام کی باغ ڈور کون چلائے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا حضور نے کسی کو اپنا جانشین منتخب نہیں کیا تھا، حضرت ابوبکر نے بھی مجھے جانشین منتخب نہیں کیا تھا، تو میں بھی کسی کو اپنا جانشین منتخب نہیں کروں گا۔ اسے کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یعنی ڈیموکریسی۔ میں چھوڑ دوں گا تم لوگوں پر، اچھے لوگ اچھے لوگوں کو منتخب کریں گے، پھر وہ اچھے لوگ اور کم اچھے لوگوں کو منتخب کریں گے، پھر وہ لوگ کسی ایک کو منتخب کریں گے، اور وہ جو ہے وہ پاور آف سپریم ہوگا، یعنی خلیفہ بنے گا۔ یہ اسلامی ڈیموکریسی ہے۔ تو صحابہ نے ڈسکس کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 6 لوگوں کا نام منتخب کیا۔ فرمایا کہ میں اپنے بعد خلافت میں میرا بھی تو ایک مشورہ ہوگا نا، میں کسی کو منتخب نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا مشورہ بھی ہوگا، کیونکہ میں بھی پبلک ہوں، میں بھی پیپل ہوں۔ تو جس طریقے سے عام جنتا اور سارے صحابہ مشورہ دیں گے، میں بھی مشورہ دوں گا۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ میرے 6 نام ہیں، زبیر، علی، طلحہ، سعد، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن وقاص، 6 لوگ۔ تو سارے صحابہ میں ڈسکشن ہوئی، کل صحابہ میں، اور وہاں سے یہ 6 لوگوں کا نام پاس ہوا۔ اس کو آپ پریڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں حضرت عمر کی، کہ یہی 6 لوگوں کا نام آگے آئے گا۔ تو یہ 6 لوگوں کی جماعت بنی، اور انہیں ڈسکس کر کے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ خلیفہ بنے، یعنی یہی 6 آپس میں ڈسکس کر کے یا تو کسی کو ایلیمنیٹ کریں گے یا تو نومینیٹ کریں گے۔ ایلیمنیشن اور نومینیشن آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا، یعنی کسی کو نکالیں گے اور کسی کو ووٹ کر کے اوپر لے جائیں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ بات رکھی کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم میں سے 3 جو ہیں وہ باقی 3 کو اپنا ووٹ دے دیں، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف باقی کے 5 جو پرسنالٹیز تھیں، جو 5 لوگ تھے، ان سے اتنی بہترین طریقے سے واقف تھے کہ انہیں پتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا
ایسا نہیں ہے جو خلافت کے لیے لالچی ہو۔ تو انہوں نے ایک طریقہ نکال کے دیا، اسے ایک مائنڈ گیم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا کریں گے تو 6 سے 3 ہو جائیں گے۔ تو حضرت زبیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، اور حضرت طلحہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے کسے چنا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ سوچے کتنی آسانی سے 6 لوگوں میں سے 3 لوگ ہو گئے۔ ہمارے ہاں جس وقت الیکشن کا ماحول بنتا ہے اور ہم لڑنے آتے ہیں کہ ہمیں لڑنا ہے، تو کیا ہم اس آئی کیو ٹیسٹ کو اور اس طریقے کو اپلائی نہیں کر سکتے؟ کہ ہمارے گاؤں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں بھی الیکشن لڑنا ہے، انہیں بھی لڑنا ہے، تو کیا ہم آپس میں بیٹھ کے یہ گفتگو نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے معلوم ہے؟ کیونکہ ہم زبان کے سچے نہیں ہیں۔ وہاں بیٹھ کے تو ہم کہہ دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، چلو میں اپنا ووٹ ہار گیا ہوں، میں اپنی دعوے داری ہار گیا ہوں، لیکن باہر نکلتے کے ساتھ ہم اپنی زبان سے پلٹ جائیں گے۔ ہوگا یہی؟ تو پھر ہم کتنے اچھے مومن ہیں اور کتنے سچے مومن ہیں یہ ہم پر واضح ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں اتنے خلفشاد ہیں، اور ہمارے لیے منزل جو ہے وہ صاف ستھری کلیئر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بار کہیے یا رسول اللہ، مجھے بھی دیکھنا ہے کتنے لوگ سو رہے ہیں، مجھے تھوڑا دیکھنا یہ ہے انرجی کتنی باقی ہے سننے کی آپ میں۔ تو ایک بار کہیے یا رسول اللہ۔ ہاں میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا انرجی کا لیول۔ میں ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی، 6 میں سے 3 ہو گئے۔ کون کون آج بچا؟ حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیونکہ سارے صحابہ سے بھی مشورہ کیا، اور وہ 6 لوگ آپس میں جو تھے ان سے بھی مشورہ کیا تھا، اور وہ ان سب کے دماغ کی کیفیت اور ان کے دلی اضطرار سے واقف ہو چکے تھے، یعنی وہ سمجھ چکے تھے کہ اگلے کی فیلنگ کیا ہے، وہ کیا محسوس کر رہا ہے، اور کسے خلیفہ کی شکل میں دیکھنا چاہ رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی سے بھی آپ نے مشورہ کیا، حضرت عثمان غنی سے بھی مشورہ کیا، حضرت زبیر سے بھی مشورہ کیا، حضرت طلحہ سے بھی مشورہ کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی مشورہ کیا، سب سے مشورہ کیا، دیگر صحابہ سے بھی مشورہ کیا۔ سب کی زبان پہ جو نام تھا، کسی کا کچھ تھا، کسی کا کچھ تھا۔ آگے بتاتا ہوں کون بنا خلیفہ۔ حضرت علی سے پوچھا، حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا، آپ کسے خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں حضرت عثمان غنی کو خلیفہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ انسب ہیں، میرے نزدیک زیادہ بہتر ہیں۔ پھر آپ نے حضرت زبیر سے پوچھا آپ کسے خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ حضرت زبیر نے ووٹ کسے کیا تھا؟ حضرت علی کو ووٹ کیا تھا۔ تو حضرت زبیر یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں حضرت عثمان کو خلیفہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے جسے ووٹ کیا ہے، جسے نومینیٹ کیا ہے یا جسے ایلیمینیٹ کیا ہے، آپ کو اپنی زبان کی اہمیت واقعی رکھنی ہے۔ حدیث میں جو لفظ ہیں وہ دور حاضر میں کتنی بہتری کے ساتھ فٹ ہوتے ہیں اگر آپ زمانے کی پرکھ رکھتے ہیں، اور معاشرے کی جانکاری آپ کو تو ہے، زبان سے نہیں پلٹے۔ تو انہوں نے پھر مشورہ رکھا کہ میرا منشا یہ ہے کہ میں عبد الرحمن ابن عوف میں دستبردار ہو جاؤں، یعنی میں ہٹ جاؤں، اور مقابلہ صرف 2 لوگوں میں آ جائے، یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت بولیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت زبیر نے کہا کہ ہاں یہ والا میری منشا ہے، یعنی اس آپشن پر میں راضی ہو جاؤں گا، یعنی آپ تو کم سے کم نومینیٹ ہو جائیں، آپ تو کم سے کم ہٹیں تاکہ 2 لوگ اوپر جائیں، پھر دیکھا جائے گا ان میں سے کون آگے بڑھتا ہے۔ باقی لوگوں نے بھی مشورہ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے بات رکھی، اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بات رکھی، لیکن ایثار کسے کہتے ہیں اور جذبہ قربانی کسے کہتے ہیں یہ تمہیں علی ہی سکھا سکتا ہے، اور اولاد علی ہی سکھا سکتا ہے۔
جس طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی بات، اپنے من کی منشا زبیر نے رکھی ہے اور اپنی عاجزی دکھائی، اللہ کی بارگاہ میں، دنیا میں نہیں، اپنا ووٹ یوز کیا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی دکھائی کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا حضرت علی اس منصب میں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بات رکھی کہ دیگر روایتیں ہیں، تفصیلی روایتیں ہیں، لاسٹ بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مجھے بھی ملی وہ یہ ہے کہ انہوں نے چاہا کہ میں بیعت کر لوں حضرت علی کے ہاتھ پہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما رہے ہیں کہ علی ہاتھ بڑھائیں، میں اللہ اور رسول اللہ کے طریقے پر اور جو خلفائے راشدین ہوئے ہیں پہلے ان کے طریقے پر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، روایت ہے میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، کیونکہ حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ ابھی جو بات ان کی ہونی ہے حضرت عثمان سے وہ ابھی ہوئی نہیں ہے، یعنی ان کی بھی منشا یہی تھی کہ خلیفہ جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی بنے۔ تو حضرت علی نے کہیں نہ کہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے ووٹ کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب یہ ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ بڑھاتے ہیں ہاتھ کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں؟ انہوں نے قبول کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طریقے سے یہ خلافت عثمانی اسٹیبلش ہوئی، پوری میجورٹی اور فل، جس کو کہا جائے ڈیموکریٹیکل انداز میں۔ یہ کوئی تانا شاہی عرب میں نہیں تھی، مصطفیٰ کریم کے بعد فل ڈیموکریسی تھی، فل ڈیموکریسی۔ اسے اگر آپ ڈیموکریسی نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ ڈیموکریسی تھی۔ تو یہ اس طریقے کے بہت سارے کام جو ہیں وہ ہم آپس میں کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر جو ہے وہ عاجزی ختم ہو چکی ہے، ایثار ختم ہو چکا ہے، ہمارے اندر بزدلی آ گئی ہے، ڈر آ گیا ہے، اور سب سے بڑی بات لالچ آ گئی ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں وہی منصب پر بیٹھے، اس کے علاوہ کوئی نہ بیٹھے۔ اور کوئی ریزن میرے پاس نہیں ہے، صرف یہی ریزن ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں گاؤں کا سرپنچ وہی بنے، باقی پورا گاؤں ایک طرف ہو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم اس میں کتنے پیچھے ہیں؟ ہم صحابہ کی زندگی کو اسی لیے پڑھتے ہیں، یہاں بیٹھ کر اسی لیے سنتے ہیں کہ ان کی لائف اسٹائل کو ہم اپنی لائف اسٹائل میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر وہی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ ساری محفلیں جو ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی ہیں۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔